آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کلاس کا لیسن سیرت محمدی کی جامعت۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید سلیمان ندوی صاحب۔ سید سلیمان ندوی صاحب اس میں لکھتے ہیں، خدا کی محبت کا اہل اور اس کا پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شعراء اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ، جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے۔ الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سنت نبوی ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہر جو مذہب ہے اس کے اندر کون سے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے جو بانی ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور اسلام نے ہمارے سامنے کیا کیا، ہمارے سامنے ایک عملی مجسمہ پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کہ وہ جو کریں اور جو کہیں وہ صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد سے اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہوں یا رئیسوں یا جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، محکم اور مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں، ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجیوں کے سپہ سالار اور افسروں کا بھی، غریب بھی اور دولت مند بھی، رات کے عابد زاہد بھی اور دن کے سیاحی اور ماجد بھی، اہل و عیال بھی، دوست و احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی، اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض دنیا کا نظام و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مختلف طبقات انسان کے لیے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ اسلام کے صرف اس ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعت ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیر ہے، اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہیں۔ ایک حاکم کے لیے محکم کی زندگی، ایک محکم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ و برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعت خود پر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، نہاتے دھوتے، لیتے دیتے، سیکھتے سکھاتے، مرتے مراتے، کھاتے کھلاتے، احسان لیتے اور کرتے، اپنی جان بھی دیتے اور بچاتے، عبادت اور دعا بھی کرتے اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے، میزبان بھی۔ ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو مختلف افعال جسمانی سے متعلق رکھتے ہیں، عملی نمونوں کی ضرورت ہے، جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور رہنمائی کا درس دے۔ سیرت نبوی کی جامعت کا ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا، اور نیکسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائف انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور
کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تلقین کرو، اگر غریب ہو تو شعیب ابو طالب کے قید خانے اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مکہ کے معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم نے استاد اور معلم ہو تو صفا کی درس گاہ کے معلم قدوس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واضح اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیرے اور مخالف کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر آپ اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو نبی ندیر خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعید کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفر کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے مصالحت ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو فجر حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیوی کے شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن اور حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے، اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح، ابراہیم، ایوب، یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں، گویا دوسرے انبیاء اکرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اخلاق کی دنیا کا سب سے بڑا بازار مارکیٹ ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کا طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ ابو سفیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حریف تھے، فتح مکہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے، رنگ رنگ کے برقعوں اور جھنڈیوں کے سائے میں اسلام کا دریا امنڈتا آ رہا تھا، قبائل عرب کے موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی تھیں، ابو سفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکہ کھاتی تھیں، وہ حضرت عباس سے کہتے تھے، تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، فرمایا ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے، وہ مذہباً عیسائی تھے، وہ حضور کے دربار میں آتے اور صحابہ کی عقیدت مندی اور جہاد کے ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلے میں دقت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ دفتر مدینہ کی ایک غریب لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور سے کچھ عرض کرنا ہے، فرماتے ہیں دیکھو مدینے کی جس گلی میں کہو میں تمہاری بات سن سکتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اس ظاہری جاہ و جلال کے پردے پر یہ
یہ خاکساری، یہ تواضع دیکھ کر عادی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے، فوراً گلے سے صلیب اتار دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔ اب آؤ ذرا عرب کے اس امی معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں۔ یہ کون طالب علم ہے؟ یہ ابو بکر و عمر، علی و عثمان، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے کے قریشی طالب علم ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر اور انس ہیں۔ یہ مکے سے باہر تمہ کے غفاری قبیلے کے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ اور طفیل بن عمرو ہیں۔ یہ یمن سے آئے ہیں اور دوسی قبیلے کے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل ہیں۔ یہ بھی یمن سے آئے ہیں اور دوسرے قبیلوں کے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن ثقلہ اور قبیلہ ازار کے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حباب بن اراس یتیم کے ہیں اور یہ منقد بن حبان اور منظر بن عائد کے نام بتائے جا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کتنے، جیسے عبد القیوس کے قبیلے کے ہیں اور بحرین سے آئے ہیں۔ یہ عبید جعفر عمان کے رئیس ہیں۔ یہ فردہ ہیں۔ یہ معاون یعنی حدود شام رہنے والے ہیں۔ یہ کالے کون ہیں؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ملک حبش والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ سعیب رومی کہلاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلیمان فارسی ہیں۔ یہ فیروزہ یملی ہیں۔ یہ سبیخت اور مرکبود میں ہیں، مرکبود رضی اللہ تعالیٰ نسلہ ایرانی ہے۔ یہ حدیبیہ کی صلح سن 6 ہجری میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے، یعنی قریش اور مسلمانوں دونوں فریق جنگ میں موقف کریں اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اس دل خواہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی سال جو سن 6 ہجری میں تمام قوموں کے سلاطین امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ وہی قلبی ہر کل قیصر روم کی دربار میں عبداللہ بن عوف، حذیفہ سہمی، خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں خاطب بن بلند، مقوس عزیز مصر کے ہاں، عمرو بن امی حبشی بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وحد السعدی شام کے رئیس حارث غسانی اور سلط بن عمرو رسائی یمن کے دربار میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے۔ محمد کی درسگاہ اذان کا عام ہے۔ دوستو، اگر تم مطالعہ فطری کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی معجزوں اور صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا، اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو اور شاہ اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بےکس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہاں پر لیسن بیٹا ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔